بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ النور حفظ القرآن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اپنے بچوں کو نماز کا پریکٹیکل طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن نماز کے اندر کون سی چیزیں صحیح ہیں، کون سی چیزیں غلط ہیں، آج ہم انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے۔ اور یہ ویڈیو جو ہے نا، آپ اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کے بچے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ کس طریقے سے ہم نے قیام میں ٹھہرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہے، اور قیام کی حالت میں ہم نے اپنی باڈی کو کس طریقے سے رکھنا ہے، اور رکوع میں ہم نے کس طریقے سے جانا ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ ہم نے کیسے رکھنا ہے، اور رکوع کی حالت میں ہم نے کہاں دیکھنا ہوتا ہے، اور تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز یہ حفظ القرآن کے بچے ہیں، تو آپ کو یہ پریکٹیکل کر کے انشاءاللہ العزیز دکھائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں باقاعدہ اپنے لیسن کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو ہے نا شلوار کو دیکھ لیں، یہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ بیٹا آپ سب جو ہے نا اپنے ٹخنوں سے اوپر، آپ نے فولڈ نہیں کرنی، بس اوپر آپ نے کھینچنی ہے۔ فولڈ کرنا بھی نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ نماز کی حالت میں ہم نے شلوار کو فولڈ نہیں کرنا ہوتا، بلکہ آپ تھوڑا سا اوپر کر لیں، آپ کے ٹخنے جو ہے نا واضح ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹخنے واضح کرنے ہیں، ان کو یہاں کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے کیا کرنا ہے، اپنی صف کو بہتر کرنا ہے۔ صف کو بہتر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک ساتھی کا پاؤں دوسرے ساتھی کے پاؤں سے ملا ہوا ہو۔ جی بیٹا جلدی کریں۔ ایک ساتھی کا پاؤں دوسرے ساتھی کے پاؤں سے ملا ہوا ہو۔ جی ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ماشاءاللہ پاؤں برابر ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، تو آپ کی باڈی بالکل ماشاءاللہ سیدھی ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نماز میں بہترین کھڑے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے مختلف طریقے جو ہے نا رائج ہیں، بتائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ تو اب جو طریقہ ہم بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، وہ سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے کرنا ہے، میری طرف دیکھیں گے آپ، اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو کریں گے، اپنے کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ یہ ہے کانوں کی لو، آپ اپنے ہاتھ یہاں لے جائیں، یہ یہاں پر کریں۔ سب ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، ایسے نہیں کرنے، ہم نے ٹیڑھے نہیں کرنے، ایسے بھی نہیں کرنا، بالکل آپ کے ہاتھ خانہ کعبہ کی طرف ہونے چاہیے۔ تھوڑی سی انگلیاں آپ لوگوں کی کھلی ہوں، بند نہیں ہونی چاہیے، زیادہ بھی کھلی نہ ہوں، بالکل ایسے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ اکبر، ہاتھ باندھے جی، اللہ اکبر کرتے ہوئے۔ ہاتھ ہم نے کس طریقے سے باندھنے ہیں، یہ چیزیں آپ چیک کر لیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا زوم کریں، دیکھیں جی الحمدللہ النور کے ماشاءاللہ بچے جو ہیں تربیت یافتہ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اکثر بچوں کے ہاتھ صحیح بندھے ہوئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، قیام کی حالت میں ہم نے کہاں دیکھنا ہوتا ہے، جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے، اپنی پیشانی ٹکانی ہوتی ہے، وہاں پر ہم نے قیام کی حالت میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اور اس حالت میں ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی سی آپ صورت ملا سکتے ہیں، آپ کو سورۃ اخلاص آتی ہے، سورۃ الکافرون آتی ہے، یا قرآن پاک میں سے کہیں سے بھی آپ کو تلاوت آتی ہے، وہیں سے تلاوت کریں آپ۔ میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب یہاں پر ہمارا
قیام ایک رکعت کا مکمل ہو گیا. اب ہم نے جانا ہے جناب والا رکوع کی طرف. تو رکوع میں ہم نے کس طریقے سے جانا ہے؟ سب سے پہلے میں خود جاتا ہوں، پھر اپنے بچوں سے کہوں گا کہ آپ رکوع میں جائیں. تمام سٹوڈنٹ یہاں دیکھ لیں بیٹا، ایک منٹ. اللہ اکبر. تو آپ نے رکوع میں اس حالت کو دیکھنا ہے. اپنے کمر کو برابر رکھیں، سر آپ کا زیادہ جھکا ہوا بھی نہ ہو، سر آپ کا زیادہ اونچا بھی نہ ہو، بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے رکوع کے اندر تسبیح پڑھنی ہے. تو میں چاہوں گا تمام بچے جو ہے نا اللہ اکبر کرتے رکوع کی طرف جائیں. جی بیٹا، اللہ اکبر. جی ناظرین آپ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بچوں نے رکوع اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے. سب کی کمر ماشاءاللہ برابر ہے. تھوڑا سا نیچے کا تھوڑا سا اس طریقے سے آپ نے رکوع کرنا ہے. اور یاد رکھیے اپنے ہاتھوں کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے. کچھ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو یوں رکھ لیتے ہیں، کچھ یوں رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے ہاتھوں کو اس طریقے سے جس طرح ایان نے ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے ہاتھ رکھنے ہیں اپنے گھٹنوں کے اوپر. زیادہ آپ نے جھکاؤ بھی نہیں کرنا، بلند بھی نہیں کرنا اپنی کمر کو. اب یہاں پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح رکوع. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کم از کم آپ نے 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، کم از کم. تو 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ رکوع سے اٹھنا ہے. میں تمام بچوں سے کہوں گا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ پر کھڑے ہو جائیں گے. سمی اللہ لمن حمیدہ. یہاں پر کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں. سمی اللہ دیکھیں، سمی اللہ لمن حمیدہ اپنے ہاتھوں کو اس طرح جھاڑتے رہتے ہیں. تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح ہم نے حرکت نہیں دینی، جھاڑنا نہیں ہے، بالکل ہم نے سیدھا ٹھہرنا ہے. اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو آپ نے کھلا رکھنا ہے. یہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بہت اہم تسبیح ہے، بہت اہم تسبیح ہے، اکثر لوگ نہیں کرتے. تو آئیے میرے بچے وہ تسبیح کرنے لگے ہیں. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ 5 الفاظ ہیں، ان کو بھی آپ نے رکوع سے اٹھتے ہوئے قوما کی حالت میں، اس کو کہتے ہیں قوما کی حالت میں آپ نے یہ تسبیح دورانی ہے. اس کے بعد ہم کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے. تو سجدے میں جانے کا طریقہ سارے بچے میری طرف دیکھیں گے. اب ہم جا رہے ہیں سجدے میں. اللہ اکبر. سب سے پہلے ہم نے اپنے کیا کرنے رکھنے ہیں؟ گھٹنے رکھنے ہیں. گھٹنے رکھنے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو وہاں پہ رکھنا ہے جہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر. تو دونوں ہاتھوں کے بیچ ہم نے اپنے چہرے کو لے کر آنا ہے. یہاں پر ہم نے ایک چیز کو نظر انداز بالکل نہیں کرنا. 100% ہم نے سجدے کو صحیح طریقے سے کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشانی ٹکا لیتے ہیں، ناک اوپر ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے. تو سجدہ جو ہے تب مکمل ہوگا جب ناک اور پیشانی یہ دونوں جو ہے نا زمین پر ٹکے ہوئے ہوں گے. جی بیٹا اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جانے کا طریقہ وہی ہے کہ اللہ اکبر. جی ماشاءاللہ آپ دیکھیں سب بچوں کی جو ہے نا باڈی بالکل سیم ہے، برابر ہے. کوئی آگے پیچھے، کوئی اوپر، کوئی نیچے نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین تھوڑا پیچھے جائے. جی جناب والا یہ ہے سجدے کی حالت میں پاؤں رکھنا. تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس بچے کے پاؤں بہتر، اس بچے کے پاؤں بہتر. لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے. کچھ لوگ سجدے میں اپنے پاؤں کو اس طرح رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میں اپنے بچے کے پاؤں کو سیدھا کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں آپ نے اپنی انگلیوں کو اندر رکھنا ہے. اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے. اور باقی سب بچوں کے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. کچھ لوگ سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کو یوں کر لیتے ہیں، یوں. تو یہ بھی غلط ہوتا ہے. آپ نے سجدے کی حالت میں اپنے پاؤں کو اس طریقے سے رکھنا ہے. اس طریقے سے آپ نے سجدے میں رہنا ہے. اور سجدے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسبیح پڑھنی ہے سجدے کی. کون سی ہے وہ؟ سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. آپ نے اس طریقے سے سجدہ کرنا ہے. سجدے میں آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب ہم پہلے سجدے سے اٹھیں گے. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں جلسہ. یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے, اس حالت کو کہتے ہیں جلسہ, یعنی دو شدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں. تو جلسے میں بھی ایک دعا ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی. تو یہ دعا جو ہے نا بڑی مقبول ترین دعا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے سجدے میں جانا ہے. دوسرا سجدہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے. تشہد پڑھنی ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاؤں میں سے آپ کو جو دعا ایزیلی آتی ہو, مشہور دعا ہے رب اجعلنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بلکہ آپ کے طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے. آپ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا ربنا ظلمنا, جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ صرف آپ رب اجعلنی پڑھیں. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز مکمل کرنی ہے. اب ہم آ رہے ہیں نماز کے اختتام کی طرف. تو سلام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ کچھ لوگ سلام میں ایسے کرتے ہیں. سب بچے یہاں دیکھ لیں بیٹا, سب بچے یہاں. کچھ لوگ جو ہے سلام ایسے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے سلام نہیں کرنا. سلام کا ایک بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ السلام علیکم, اپنے کندھے کی طرف اپنی نظریں جھکا لیں, السلام علیکم. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نماز کو مکمل کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے اس سے ماشاءاللہ آپ نے اور آپ کے بچوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہ النور حفظ القرآن کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حافظ قرآن بنائے. یہ ماشاءاللہ ثم الحمدللہ نہ کہ صرف عصری علوم حاصل کر رہے ہیں بس, بلکہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ حفظ القرآن کی ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب بچوں کو کامیاب کرے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.